اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور میں آپ کے لیے رمضان المبارک کے حوالے سے خصوصی پروگرام لے کے حاضر ہوتا ہوں، اور وہ سراسر صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارک پر مشتمل ہوتا ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی 3 احادیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سعادت حاصل کیجیے اور عمل کر کے تمام برکات اس مہینے کی سمیٹ لیجیے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے۔ حق تعالی شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہر انسان مومن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعا کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس مہینے میں ملائکہ سے فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کیسے میرے حکم کے مطابق صبر کیے ہوئے بھوکے پیاسے ہیں۔ بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہا۔ اللہ تعالی ہمیں اس بد قسمتی سے بچائے اور تمام رحمتیں اور تمام فضیلتیں برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ رمضان المبارک کی ہر شب و روز میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں۔ جہنم کے قیدی جن کے اوپر جہنم فرض ہو چکی ہے، اس کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ ہر روز صبح میں بھی اور رات میں بھی ان تمام پہروں میں جب اپنے رب سے عبادت کرتے ہیں تو دعا کرتے ہیں تو رب تعالیٰ ایک دعا آپ کی ضرور قبول کرتا ہے، رات کو بھی اور دن کو بھی۔ تو اس لیے بس اپنے آپ کو اس میں گم کر دیجئے اور دن رات دعائیں کیجئے، صدقات دیجئے، ورد کیجئے، کلمہ طیبہ کا استغفار کیجئے اور دعا کریں۔ یہ مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اپنے لیے جو دعائیں کر سکتے ہیں کر کے وہ سب کچھ حاصل کر لیجئے جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اور بہت خوبصورت حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار کی افطار کے وقت۔ سبحان اللہ، جو افطار کے وقت دعا مانگو، پوری چیزیں چھوڑ دو، کھانے پینے کی طرف دھیان، وہ جب افطار سے پہلے کا وقت ہے بہت قیمتی ہے۔ اس وقت جب اذان ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت جب روزے افطار کا وقت ہوتا ہے، اس وقت دعا مانگو اللہ سے تمام تر توجہ کے ساتھ، تو سمجھ لو کہ روزہ دار کی افطار کے وقت دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی، جس کو حق تعالی شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، ضرور مدد کروں گا۔ کسی مسئلے سے کچھ دیر ہو جائے تو یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اس لیے کسی کے اوپر کبھی ظلم نہ کرنا
اور بادشاہ کو چاہیے، اہل اقتدار کو چاہیے کہ عدل کریں، اور روزہ دار جیسے میں نے پہلے کہا کہ افطار کے وقت صرف اور صرف دعا کے اوپر توجہ دے۔ در منشور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کیا گیا ہے کہ جب رمضان آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے اور خوف غالب ہو جاتا تھا، خوف میرے آقا کے اوپر بھی غالب ہو جاتا تھا۔ دوسری روایت میں فرماتی ہیں کہ رمضان کے ختم تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ وما علینا الا البلاغ۔